اگلے مضمون کا نام ہے سن۔ اوروں کا حال معلوم نہیں، لیکن اپنا تو یہ نقشہ رہا کہ کھیلنے کھانے کے دن پانی پت کی لڑائیوں کے سن یاد کرنے اور جوانی دیوانی نپولین کی جنگوں کی تاریخیں رٹنے میں کٹی۔ اس کا قلق تمام عمر رہے گا کہ جو راتیں سکھوں کی لڑائیوں کے سن حفظ کرنے میں گزریں وہ ان کے لطیفوں کی نظر ہو جاتیں تو زندگی سنور جاتی۔ محمود غزنوی لائق صد احترام سے ہی، لیکن ایک زمانے میں ہمیں اس سے یہ بھی شکایت رہی کہ 17 حملوں کی بجائے اگر وہ جی کڑا کر کے ایک ہی بھرپور حملہ کر دیتا تو آنے والی نسلوں کی بہت سی مشکلات حل ہو جاتیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ پیدا ہی نہ ہوتیں۔ ہمارا اشارہ مشکلات کی طرف ہے۔ اولاد آدم کے سر پر جو گزری اور گزر رہی ہے اس کی ذمہ داری مشاہیر عالم پر عائد ہوتی ہے۔ یہ نیری تہمت طرازی نہیں بلکہ فلسفہ تاریخ ہے جس سے اس وقت ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ بنی نوع آدم کو تواریخ نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا مورخین نے۔ انہوں نے اس کی سادہ اور مختصر سی داستان کو یادگار تاریخوں کا ایک ایسا کیلنڈر بنا دیا جس کے سبھی ہندسے سرخ نظر آتے ہیں۔ چنانچہ طلباء بوجوہ معقول ان کے حق میں دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، اور اب ذہن بھی ان تعینات زمانی کا اس حد تک خوگر ہو چکا ہے کہ ہم وجود انسانی کا تصور بلا قید سن و سنبت کر ہی نہیں سکتے۔ جو سن نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، جو ہم نہ ہوتے تو غم نہ ہوتا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مورخین سن کو ایک طلسمی طوطا سمجھتے ہیں جس میں وقت کے ظالم دیو کی روح مقید ہے۔ کچھ اسی قسم کے عقیدے پر میلبورن کے خضر صورت آرچ بشپ مونکس نے 3 سال پہلے طنز کیا تھا کہ جب ان کی 93ویں سالگرہ پر ایک اخبار کے رپورٹر نے اپنی نوٹ بک نکالتے ہوئے بڑے گمبھیر لہجے میں دریافت کیا، آپ کے نزدیک 93 برس کی عمر تک پہنچنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ برخوردار، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ میں 1864 میں پیدا ہوا تھا۔ اور کچھ مورخین پر ہی موقوف نہیں، مارچ 1938 میں میٹرک کے امتحان سے کچھ دن قبل مرزا عبدالودود بیگ نے اس راز کو فاش کیا۔ ہر چند کے طلباء اسے کھولا نہیں کرتے کہ شقی القلب ممتحن بھی سن ہی سے قابو میں آتے ہیں۔ چنانچہ زیرک طالب علم ہر جواب کی ابتدا کسی نہ کسی سن سے کرتے ہیں، خواہ سوال سے اس کا دور کا تعلق بھی نہ ہو۔ ذاتی مشاہدے کی بنا پر عرض کرتا ہوں کہ ایسے غبی لڑکے جو نادر شاہ درانی اور احمد شاہ ابدالی میں کبھی تمیز نہ کر سکے اور آج تک چنگیز خان کو مسلمان سمجھتے ہیں، محض اس وجہ سے فرسٹ کلاس آئے کہ انہیں قتل عام کی صحیح تاریخ اور پانی پت کی حافظہ شکن جنگوں کے سن ازبر تھے۔ خود مرزا جو میٹرک میں بس اس وجہ سے اول آ گیا کہ انہیں مرہٹوں کی تمام لڑائیوں کی تاریخیں یاد تھیں۔ پرسوں تک اہلیہ بائی کو شیوا جی کی رانی سمجھے بیٹھے تھے۔ میں نے ٹوکا تو چمک کر بولے، یعنی کمال کرتے ہیں آپ بھی، اگر شیوا جی نے شادی نہیں کی تو نانا فرنویس کس کا لڑکا تھا؟ ترقی یافتہ ممالک میں مارچ کا مہینہ بے حد بہار آفریں ہوتا ہے۔ یہ وہ رت ہے جس میں سبزہ اوس کھا کھا کر ہرا ہوتا ہے اور ایک طرف دامن صحرا موتیوں سے بھر جاتا ہے تو دوسری طرف موجہ گل سے چراغاں ہیں گزرگاہ خیال۔ اس تمہید دل پذیر سے میرا یہ مطلب نہیں کہ اس کے برعکس پسماندہ ممالک میں اس مست مہینے میں پت جھڑ ہوتا ہے اور بجائے گل چمنوں میں کمر کمر ہے کھاد۔ توجہ صرف اس امر کی جانب دلانا چاہتا ہوں کہ بر صغیر میں یہ فصل گل آبادی کے سب سے معصوم اور بے گناہ طبقے کے لیے ہر سال ایک نئے ذہنی کرب کا پیغام لاتی ہے جس میں 4 سال سے لے کر 24 سال کی عمر تک کے سبھی مبتلا نظر آتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ سالانہ امتحانوں کا موسم ہوتا ہے۔ خدا جانے محکمہ تعلیم نے اس زمانے میں امتحانات رکھنے میں کون سی ایسی مصلحت دیکھی، ورنہ آج جس کی رائے میں اس ذہنی عذاب کے لیے جنوری اور جون کے مہینے نہایت مناسب رہیں گے۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کلاسیکی ٹریجڈی کے لیے خراب موسم انتہائی ضروری تصور کیا گیا ہے۔ بات سے بات نکل آئی، ورنہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ اب جو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو یک گونا افسوس ہوتا ہے کہ عمر عزیز کی 15-16 بہاریں اور میوہ ہائے باغ جوانی اسی سالانہ جاں کنی کی نظر ہو گئے۔ یادش بخیر وہ سلونا موسم جس کو اگلے وقتوں کی زبان میں جوانی کی راتیں مرادوں کے دن کہتے ہیں، شاہ جہاں کے 4 بیٹوں کی لڑائیاں اور فرانس کے تلے اوپر 18 لوئیوں کے سن ولادت اور وفات یاد کرنے میں بسر ہوا۔ اور تنہا فرانس کا کیا مذکور، برطانیہ کی تاریخ میں بھی 6 عدد جارج اور 8 ایڈورڈ اور ہنری گزرے ہیں۔
جن کی پیدائش اور تخت نشینی کی تاریخیں یاد کرتے کرتے زبان پر کانٹے اور حافظے میں نیل پڑ گئے تھے۔ ان میں ہنری ہشتم سب سے کٹھن اور کٹھور نکلا، اس لیے کہ اس کی اپنی تخت نشینی کے علاوہ ان خواتین کی تاریخ وفات بھی یاد کرنا پڑی جن کو اس نے اپنے اوپر حلال کر رکھا تھا اور جنہیں باری باری تختہ نصیب ہوا۔ قیاس کہتا ہے کہ تاریخی نام رکھنے اور تاریخ وفات کہنے کا رواج اسی مشکل کو حل کرنے کی غرض سے پھیلا ہوگا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کی مدد سے حافظے کو ایسی تاریخیں یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے جن کا بھول جانا ہی بہتر ہوتا۔ بعض شعراء بنظر احتیاط ہر سال اپنا قطعہ تاریخ وفات کہہ کر رکھ لیتے ہیں تاکہ مرنے کی سند رہے اور وقت ضرورت پسماندگان کے کام آئے۔ کون واقف نہیں کہ مرزا غالب نے جو مرنے کی آرزو میں مرتے تھے متعدد بار اپنی تاریخ رحلت کہہ کر شاگردوں اور قرض خواہوں کو خواہ مخواہ ہراساں کیا ہوگا، لیکن جب قدرت نے ان کو مرنے کا ایک سنہری موقع فراہم کیا تو وہ یہ کہہ کر صاف ٹال گئے کہ وبائے عام میں مرنا ہماری کسر شان ہے۔ مارچ 1942 کا ذکر ہے۔ BA کے امتحان میں ابھی ایک ہفتہ باقی تھا۔ میں روہیلوں کی لڑائیوں سے فارغ ہو کر مرزا عبدالودود بیگ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ جھوم جھوم کر کچھ رٹ رہے ہیں۔ پوچھا، خیام پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے، نہیں تو ہسٹری ہے، مگر آثار تو ہسٹیریا کے ہیں۔ اپنی اپنی جگہ دونوں سچے تھے، انہوں نے غلط نہیں کہا، اگرچہ میرا خیال بھی صحیح نکلا کہ وہ شعر سے شغل فرما رہے ہیں۔ البتہ شعر پڑھتے وقت چہرے پر مرگی کسی کیفیت میں نے قوالوں کے سوا کسی اور کے چہرے پر اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ پھر خود ہی کہنے لگے، چلو ہسٹری کی طرف سے تو اب بے فکری ہو گئی۔ قبلہ نانا جان نے 50 مشاہیر کی تاریخ ولادت اور وفات کے قطعے کہہ کر میرے حوالے کر دیے ہیں، جن میں سے آدھے حفظ کر چکا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے تیمور لنگ کی پیدائش اور رنجیت سنگھ کی رحلت کے قطعات بطور نمونہ گا کر سنائے۔ گھر پہنچ کر تخمینہ لگایا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ فی کس 2 قطعات کے حساب سے اس شاہنامہ ہند کے 400 مصرعے ہوئے، اور اس میں وہ ذیلی قطعات شامل نہیں جن کا تعلق دیگر واقعات اور موضوعات مثلاً جانا پرتھوی راج کا سوئمبر میں بھیس بدل کر اور لے بھاگنا سنجوگتا کو گھوڑے پر، آنا نادر شاہ کا ہندوستان میں واسطے لینے کوہ نور ہیرا برابر انڈے مرغابی کے، داخل ہونا واجد علی شاہ کا پہلے پہل مٹیا برج میں ماں 6 بیگمات کے اور یاد کرنا بقیہ بیگمات کو، یا تاریخی چھٹ بھائیوں مثلاً رانا سانگا، ہیمو بقال، نظام سقا وغیرہ سے تھا۔ ایک قطعے میں تو ضلع جگت پر اتر آئے تھے۔ یہ اس نیم تاریخی حادثے سے متعلق تھا جب نور جہاں کے ہاتھ سے کبوتر اڑ گیا اور جہانگیر نے اس کو یعنی نور جہاں کو پہلی بار خصمگی نگاہوں سے دیکھا۔ حالانکہ دماغی طور پر میں پانی پت کی لڑائیوں میں بری طرح زخمی ہو چکا تھا، لیکن آخری قطعے کو سن کر میں نے اسی وقت دل میں فیصلہ کر لیا کہ امتحان میں باعزت طریقے سے فیل ہونا اس اوچھے ہتھیار سے 1000 درجہ بہتر ہوگا۔ بہرحال مرزا نے ایک ہفتے بعد اس کلید کامیابی کو امتحان میں بے دریغ استعمال کیا، جس میں انہیں 2 دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بڑی دشواری تو یہ کہ کاپی میں قطعات اور حروف ابجد کا حساب دیکھ کر کمرہ امتحان کا نگران، جو ایک مدراسی کرسچن تھا، بار بار ان کے پاس لپک کر آتا اور سمجھاتا کہ اردو کا پرچہ کل ہے۔ مرزا جھنجھلا کر جواب دیتے کہ یہ ہمیں بھی معلوم ہے، تو وہ نرمی سے پوچھتا کہ پھر یہ تعویذ کیوں لکھ رہے ہو؟ پایان کار مرزا نے وہیں کھڑے کھڑے اس کو فن تاریخ گوئی اور استخراج سنین کے رموز و نکات سے غلط انگریزی میں آگاہ کیا۔ حیرت سے اس کا منہ سات کے ہندسے کی مانند پھٹا کا پھٹا رہ گیا۔ حروف و اعداد کو بہکی بہکی نظروں سے دیکھ کر کہنے لگا، تعجب ہے کہ تم لوگ ماضی کے واقعات کا پتہ بھی علم نجوم سے لگا لیتے ہو۔ اس مجسم دشواری کے علاوہ دوسری دقت یہ ہوئی کہ ابھی 5 سوالات کے جملہ بادشاہوں، راجاؤں اور متعلقہ جنگوں کے عدد اور سن بسہولت تمام نکلے بھی نہ تھے کہ وقت ختم ہو گیا اور نگران نے کاپی چھین لی۔ بڑی منت اور سماجت کے بعد مرزا کو کاپی پر اپنا رول نمبر لکھنے کی اجازت ملی۔ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، مجھے سن یاد نہیں رہتا اور مرزا کو وہ واقعہ یاد نہیں رہتا جو اس سن سے متعلق ہو۔ فرض کیجئے مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ فرانسیسی انقلابیوں نے کسی صدی کے آخر میں قلعہ بیسٹل کا محاصرہ کیا تھا، لیکن سن یاد نہیں آتا۔ اب مرزا کو یقیناً اتنا یاد ہوگا کہ 1779 عیسوی میں کچھ گڑبڑ ضرور ہوئی تھی، لیکن کہاں ہوئی اور کیوں ہوئی یہ وہ بغیر استخارہ کیے نہیں بتا سکتے۔ چنانچہ مارچ
1942 ہی کا ذکر ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی کمزوری پر افسوس کر رہے تھے اور لقمہ دیتے جاتے تھے۔ وہ اس طرح کہ وہ مجھے روس کی بیوہ ملکہ کیتھرین اعظم کا سن ولادت اور تاریخ تاج پوشی وغیرہ بتا رہے تھے اور میں ان کو اس کے منہ بولے شوہروں کے نام رٹوا رہا تھا کہ اچانک مرزا بولے، یار یہ بڑے آدمی مر کے بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتے، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں۔ میں نے کہا، کارلائل کا قول ہے کہ تاریخ مشاہیر کی سوانح عمری ہے۔ کہنے لگے، سچ تو کہتا ہے بیچارہ، تاریخ بڑے آدمیوں کا اعمال نامہ ہے جو غلطی سے ہمارے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ اب یہ نہ پوچھو کہ کس نے کیا کیا، کیسے کیا اور کیوں کیا، بس یہ دیکھو کہ کب کیا۔ عرض کیا، دیکھو تم پھر سن اور سنبت کے پھیر میں پڑ گئے۔ ایک مفکر کہتا ہے، بات کاٹ کر بولے، بھئی تم اپنے اچھے بھلے خیالات بڑے آدمیوں سے کیوں منسوب کر دیتے ہو؟ لوگ غور سے نہیں سنتے۔ مکرر عرض کیا، واقعی ایک مفکر کہتا ہے کہ عظیم انقلابات کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی۔ تم دیکھو گے کہ زبردست تبدیلیاں ہمیشہ دبے پاؤں آتی ہیں، تاریخی کیلنڈر میں ان کا کہیں ذکر نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ سکندر نے کس سن میں کون سا ملک فتح کیا، لیکن یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ بن مانس کون سے سن میں انسان بنا۔ اتنا تو اسکول کے بچے بھی بتا دیں گے کہ سیفو کب پیدا ہوئی اور سقراط نے کب زہر کا پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگایا، لیکن آج تک کوئی مورخ یہ نہیں بتا سکا کہ لڑکپن کس دن رخصت ہوا، لڑکی کس ساعت نایاب میں عورت بنی، جوانی کس رات ڈھلی، ادھیڑ پن کب ختم ہوا اور بڑھاپا کس گھڑی شروع ہوا۔ کہنے لگے، برادر، ان سوالات کا تعلق تاریخ یونان سے نہیں، طب یونانی سے ہے۔ سنہ عیسوی سے کہیں زیادہ مشکل ان تاریخوں کا یاد رکھنا ہے جن کے بعد میں قبل مسیح آتا ہے، اس لیے کہ یہاں مورخین گردش ایام کو پیچھے کی طرف دوڑاتے ہیں۔ ان کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ذہنی شیس آسن کرنا پڑتا ہے جو اتنا ہی دشوار ہے جتنا الٹے پہاڑے سنانا۔ اس کو طالب علموں کی خوش قسمتی کہیے کہ تاریخ قبل میلاد مسیح نسبتاً مختصر اور ادھوری ہے، اگرچہ مورخین کوشاں ہیں کہ جدید تحقیق سے بے زبان بچوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیں۔ بھولے بھالے بچوں کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ روم کی داغ بیل 1753 قبل مسیح میں پڑی تو وہ ننھے منھے ہاتھ اٹھا کر یہ سوال کرتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کو یہ کیسے پتہ چل گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے میں ابھی 753 سال باقی ہیں۔ ان کی سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا کہ 753 قاف میم کو 7ویں صدی شمار کریں یا 8ویں۔ عقل مند استاد ان جاہلانہ سوالات کا جواب عموماً خاموشی سے دیتے ہیں۔ آگے چل کر جب یہی بچے پڑھتے ہیں کہ سکندر 356 قاف میم میں پیدا ہوا اور 323 قبل مسیح میں فوت ہوا تو وہ اسے کتابت کی غلطی سمجھتے ہوئے استاد سے پوچھتے ہیں کہ یہ بادشاہ پیدا ہونے سے پہلے کس طرح مرا؟ استاد جواب دیتا ہے کہ پیارے بچوں، اگلے وقتوں میں ظالم بادشاہ اسی طرح مرا کرتے تھے۔ کلاسیکی شاعر اور انشا پرداز کچھ سوچ کر چپ ہو جانے کے نازک فن سے آشنا ہے، بالخصوص ان مقامات پر جہاں لطف گویائی کو لذت خاموشی پر قربان کر دینا چاہیے، اور اس جاوداں پہ ہم رواں ہر دم جواں زندگی کو وقت کے پیمانوں سے نہیں ناپتا اور سنوں سال کی الجھنوں میں نہیں پڑتا۔ چنانچہ وہ یہ صراحت نہیں کرتا کہ جب مصر کو اینتونی نے اور اینتونی کو کلوپترا نے تسخیر کیا تو اس گرم اور سیزر چشیدہ ملکہ کی کیا عمر تھی۔ شیکسپیئر محض یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے کہ وقت اس کے لازوال حسن کے سامنے ٹھہر جاتا ہے اور عمر اس کا روپ اور رس نہیں چرا سکتی۔ اس کے برخلاف مورخین نے دفتر کے دفتر اس لا یعنی تحقیق میں سیاہ کر ڈالے ہیں کہ اپنے سندلی ہاتھوں کی نیلی نیلی رگوں پر اترانے والی اس عورت کی اس وقت کیا عمر ہوگی۔ اب ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ جب خود اینٹونی نے امور سلطنت اور سن ولادت کے بارے میں تجاہل عارفانہ سے کام لیا تو آپ کیوں اپنے کو اس غم میں خواہ مخواہ ہلکان کیے جا رہے ہیں؟ اسی طرح جس وقت ہمارا انشا پرداز اس جنسی جھٹ پٹے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے جب دھوپ ڈل جاتی ہے مگر دھرتی بھیتر ہی بھیتر میٹھی میٹھی آنچ میں تپتی رہتی ہے، تو اپنی پسند کے جواز میں بس اتنا کہہ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکرا دیتا ہے کہ چڑھتی دوپہر سے ڈھلتی چھاؤں زیادہ خوشگوار ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے ان خواتین کا کلاسیکی طرز عمل لائق تحسین و تقلید ہے، جو اپنی پیدائش کی تاریخ اور مہینہ ہمیشہ یاد رکھتی ہیں لیکن سن بھول جاتی ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ حافظہ خراب ہو تو آدمی زیادہ عرصے تک جوان رہتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وقت کا احساس بذات خود ایک آزار ہے جس کو اصطلاحاً بڑھاپا کہتے ہیں۔
ڈاکٹر جانسن نے غلط نہیں کہا کہ یوں تو مجھے 2 بیماریاں ہیں، دمہ اور جلندر، لیکن تیسری بیماری لا علاج ہے اور وہ ہے عمر طبعی۔ لیکن غور کیجئے تو عمر بھی ضمیر اور جوتے کی مانند ہے، جس کی موجودگی کا احساس اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ تکلیف نہ دینے لگیں۔ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ اگر سن پیدائش یاد رکھنے کا رواج بیک گردش چرخ نیلوفری اڑ جائے تو بال سفید ہونے بند ہو جائیں گے، یا اگر کیلنڈر ایجاد نہ ہوا ہوتا تو کسی کے دانت نہ گرتے۔ تاہم اس میں کلام نہیں کہ جس شخص نے بھی ناقابل تقسیم رواں دواں وقت کو پہلی بار سیکنڈ، سال اور صدی میں تقسیم کیا، اس نے انسان کو صحیح معنوں میں پیری اور موت کا ذائقہ چکھایا۔ وقت کو انسان جتنی بار تقسیم کرے گا، زندگی کی رفتار اتنی ہی تیز اور نتیجتاً موت اتنی ہی قریب ہوتی جائے گی۔ اب جبکہ زندگی اپنے آپ کو کافی کے چمچوں اور گھڑی کی ٹک ٹک سے ناپتی ہے، تہذیب یافتہ انسان اس لوٹ کر نہ آنے والے نیم روشن عہد کی طرف پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا ہے، جب وہ وقت کا شمار دل کی دھڑکنوں سے کرتا تھا اور عروس نو رات ڈھلنے کا اندازہ کانوں کے موتیوں کے ٹھنڈے ہونے اور ستاروں کے جھلملانے سے لگاتی تھی۔ نہ گھڑی ہے وہاں، نہ گھنٹا، نہ شمار وقت و ساعت، مگر اے چمکنے والو، ہو تم ہی انہیں سجھاتے کہ گئی ہے رات کتنی۔